ناظرین آداب، میں ہوں ڈاکٹر محمد آدم اور لے کر حاضر ہوں انشائیہ، تعارف، اصول اور روایت۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم ادب کی ایک نہایت ہی لطیف صنف انشائیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے تحت اس کی تعریف، اصول اور روایت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مضمون ہی کو جب ایک خاص انداز میں تحریر کیا جاتا ہے، جس میں ایک بے ترتیبی ہوتی ہے، جس کا اپنا ایک ربط ہوتا ہے اور بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اسی سے وجود میں آنے والی صنف انشائیہ کہلاتی ہے۔ انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے اور ادب میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے اصول کیا ہیں اور اس کی روایت و تاریخ کیا رہی ہے، اس میں کس کس قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں، ان سب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انشائیہ، تعریف اور تعارف۔ انشائیہ کے لغوی معنی عبارت، بات پیدا کرنا اور طرز تحریر وغیرہ کے ہیں۔ انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو دراصل ایک مختصر ادبی مضمون ہوتا ہے، جو مضمون کے مانند لگتا ہے مگر مضمون سے الگ انداز رکھتا ہے۔ اس میں تاثرات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں کہ انشائیہ کے مفہوم اور اہمیت کو کسی ایک تعریف میں سمونا یا اس کی کوئی ایک ترکیب بیان کرنا ممکن نہیں۔ انشائیہ میں ہونے والی مسلسل تبدیلیوں اور مختلف پیرائے اظہار کے اپنائے جانے کے سبب کئی انداز تحریر اور اسلوب اس صنف میں جڑتی چلی گئی، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ اس کی کوئی ایک جامع تعریف کی جا سکے۔ البتہ اس کو کئی طرح سے واضح کیا جا سکتا ہے، جس سے انشائیہ کے خد و خال کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی کو واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، ہر انشائیہ کیا بلحاظ لفظ، مواد اور کیا بلحاظ تکنیک ایک جداگانہ کیفیت کا حامل ہے۔ تاریخی اعتبار سے بیکن، لیمب اور چیسٹرٹن کے طریقہ کار میں اتنا تفاوت ہے کہ ان کے لکھے ہوئے مضامین کو ایک ہی زمرے میں شامل کرتے ہوئے سخت ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح دور جدید کے بیشتر لکھنے والوں نے انشائیہ کے سلسلے میں کافی سے زیادہ آزادی سے کام لیا ہے اور ناقدین کے لیے انشائیہ کے مقتضیات اور امتیاز محاسن کو علیحدہ کر کے دیکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تاہم غیر نظر سے دیکھنے پر انشائیہ کی متنوع کیفیات اور ابلاغ و اظہار کے مختلف سانچوں کے پس پشت ایک علیحدہ صنف ادب کے نقوش واضح طور پر ابھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انشائیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر سمویل جانسن کہتے ہیں کہ انشائیہ ذہن کی آزاد ترنگ، بے ترتیب اور غیر ہضم شدہ ٹکڑا، بے قاعدہ اور غیر منظم عمل ہے۔ اس قول کی تفصیل بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر انور سدیدی لکھتے ہیں کہ انشائیہ کی فنی حدود اور بنیادی محاسن متعین کرنے کے لیے ذہن کی آزاد ترنگ، غیر رسمی طریقہ کار، شخصی انکشاف، خود کلامی، عدم تکمیل، لچکیلا پن اور انکشاف ذات وغیرہ کو ہی زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اور اب تک انشائیہ کی جو متعدد تعریفیں مختلف ناقدین اور ادباء یا انشائیہ نگاروں نے وضع کی ہیں، ان میں متذکرہ بالا اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو دوسرے وصف پر ترجیح دے کر ایک نیا زاویہ نظر پیدا کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ انشائیہ میں انشائیہ نگار غیر رسمی طریقے سے خود کلامی کرتا ہے، جو ذہنی ترنگ، خیالات کا تموج اس کے دل و دماغ میں جوش مارتا ہے، اسی کے وفور کو خوبصورت الفاظ کے قالب میں ڈھال کر انشائیہ نگار موتیوں کی صورت صفحہ قرطاس پر بکھیر دیتا ہے۔ انشائیہ اگرچہ مغرب میں وجود پذیر ہوا اور اردو والوں نے اس سے بھرپور استفادہ کیا ہے، لیکن اردو ادب میں یہ صنف دوسری شکل میں پہلے سے موجود تھی۔ گرچہ ہم ایسے لکھنے والوں کو انشا پرداز کہتے رہے ہیں، یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ اردو ادب میں انشائیہ کے نقوش منتشر حالتوں میں تو ملتے ہیں، لیکن انہیں منضبط کرنے اور ایک باقاعدہ صنف کی صورت دینے کی کوشش ایک عرصہ تک عمل میں نہ آ سکی۔ اردو میں مضمون انگریزی کے ایسے کا ہم معنی ہے، جبکہ انشائیہ کے لیے انگریزی میں لائٹ ایسے کا استعمال ہوتا ہے۔ ابتدا میں اردو کے مضامین ہی میں انشائیہ کی تلاش کی گئی، جبکہ انشائیہ کا تعلق لائٹ ایسے سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو داں طبقے کے ذہن کے گرد ایک عرصے تک انگریزی لفظ ایسے ہی گردش کرتا رہا۔ احمد جمال پاشا کی اس بات کی تائید کی جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اردو میں مضمون کے نام سے ہمیشہ ایسے ہی لکھے گئے۔ بعض ناقدین نے انشائیہ کے بارے میں اردو کی اس قبیل کی تحریروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے پروفیسر نذیر صدیقی نے انشائیہ کی تعریف اس طرح کی ہے، انشائیہ ادب کی وہ صنف ہے
جس میں حکمت سے لے کر حماقت تک اور حماقت سے لے کر حکمت تک ساری منزلیں طے کی جاتی ہیں۔ بہرحال مذکورہ تمام باتوں سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مضمون سے ایک نئی صنف ادب کی ابتدا ہوئی۔ مضمون سے انشائیہ بننے کا عمل ایسے ہی ہے جیسے سیپی میں موتی کی پرورش کا عمل۔